وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بلند آواز سے درود پاک اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میری زندگانی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگانی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام تمام دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام تمام دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. توڑ بھی ڈالو تم اب یہ ظلم و ستم کی زنجیر. توڑ بھی ڈالو تم اب یہ ظلم و ستم کی زنجیر. باتوں سے کوئی بات بنی ہے نہ بنے گی. قبضے میں ہے کب سے قبلہ و کشمیر. توڑ بھی ڈالو تم اب یہ ظلم و ستم کی زنجیر. ہے کب سے قبلہ و کشمیر. باتوں سے کوئی بات بنی ہے نہ بنے گی. اڑتے ہیں مجاہد تو بدل جاتی ہے تقدیر. محترم و مکرم حضرت مولانا عبداللہ عباسی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، محترم و مکرم حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز طلباء کرام، 8 جنوری سن 2021 شہید اسلام، شہید مسجد
علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید نقر اللہ مرقدہ کی قائم کردہ مسجد مدرسے میں جمعۃ المبارک کے موقع پر میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے گھر میں میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب تک میں اور آپ زندہ رہے اللہ ایمان پر قائم رکھے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ جس دور اور جس حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑا گمبھیر اور بڑا بھیانک دور ہے۔ ہر طرف ایمان پر حملے، کردار پر حملے، ایسی بے یقینی کی صورتحال آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ مساجد، مدارس، شاعر اسلام، پڑھنے اور پڑھانے والے انگلیوں کے اشاروں پر طعن، طنز، تنقید، اتنا بھیانک دور کہ ایمان کا بچانا مشکل۔ پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا جب آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو مرے گا کافر ہوگا، شام کو مومن مسلمان ہوگا، صبح مرے گا کافر ہو کر۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے معلوم کیا آقا یہ صورتحال کیسے بنے گی؟ کہا باتوں میں بات نکلے گی، کافر ہو جائے گا، اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ صبح سے شام تک سوچتا ہوں کہ الہی زمانہ بڑا بھیانک ہے، نہ اس کا پتہ جو ایمان پر حملہ آور ہے، نہ اس کا پتہ جو دستار اور جبے میں ہے، تو ہی ایمان کی حفاظت کر۔ دعا کرو اللہ ایمان پہ زندہ رکھے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ پاک نے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا، پوری کائنات پانی کی شکل میں ہے، پانی پر بلبلا نمودار ہوا، دنیا کا مرکز اور سینٹر بنا، وہی بلبلا جہاں تمام پانی پر جو بلبلا نمودار ہوا وہی بیت اللہ قائم ہوا۔ اس کائنات میں سب سے پہلے پانی اور پانی پر وہ بلبلا، چلتے چلتے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائی۔ بیت اللہ اللہ کا وہ پہلا گھر جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ محبت سے سوال ہے، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ جمانا پاک ہے رب، سبحان اللہ جمانا رب پاک۔ میں اور آپ یہاں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ آسمانوں پر کہو سبحان اللہ۔ وہ پہلا گھر بیت اللہ بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ، گارا پکڑانے والے اسماعیل ذبیح اللہ، یہاں جمعے میں آنے والوں بنانے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، تعمیر کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، گارا پکڑایا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے، جو بنا رہے ہیں وہ بیت اللہ، اور جس کے لیے بنایا گیا قائم کیا گیا وہ ذات اقدس ہے حضرت محمد الرسول اللہ۔
کہو صلی اللہ علیہ وسلم، واپس چاہو صلی اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا گھر بیت اللہ قائم فرمایا۔ جب یہ اللہ کا گھر بیت اللہ بن گیا، تعمیر ہو گیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے گھر والی ہاجرہ سے کہا، ہاجرہ جھولی پھیلا۔ گارا پکڑانے والے بیٹی اسماعیل ذبیح اللہ سے کہا، جھولی پھیلا۔ جمعے میں آنے والوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ خود نبی ہے، جو گارا پکڑا رہا ہے بیٹا وہ نبی ہے، جو تعمیر کر رہے ہیں وہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے۔ مکے میں قائم ہوا برکتوں والا گھر، رحمتوں والا گھر، وہ گھر بیت اللہ جہاں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے گھر والی کو کہا، جھولی پھیلا۔ بیٹی اسماعیل ذبیح اللہ کو کہا، جھولی پھیلا۔ انعام مانگنا چاہتا ہوں، بنگلہ بناؤ گے، کوٹھی بناؤ گے، اوتان بناؤ گے، ماڑی بلڈنگ بناؤ گے، کوٹھی بنے گی، راج مستری بنائیں گے، انجینئر نقشہ بنائیں گے، روڑی ریتی بجری آئے گی، محل بنے گا، بلڈنگ بنے گی، کوٹھی بنے گی، کارخانہ بنے گا، اوتان بنے گی۔ جب کام مکمل ہوگا، بنانے والا ٹھیکیدار کہے گا، دہاڑی روزانہ ملی، مزدوری روزانہ ملی، آج انعام چاہتا ہوں، دیکھ تو صحیح کیسا بنگلہ بنا دیا، کیسی کوٹھی تعمیر کر دی، کیسا محل بنا دیا۔ جمعے میں آنے والوں، اللہ کے گھر میں جمع ہونے والوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا پہلا گھر تعمیر کر کے کہا، جھولی پھیلاؤ۔ جس رب کا گھر تعمیر کیا اس رب سے انعام مانگے، اس رب سے انعام مانگو جس رب کا گھر تیار کیا، تعمیر کیا۔ سیدہ ہاجرہ جھولی پھیلائے بیٹھی ہے، حضرت اسماعیل نے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے، جس رب کا گھر بنایا اس رب سے مانگا۔ کھولو اللہ کا قرآن، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، میرے مولا یہ تیرا گھر بنایا، تعمیر کر دیا، یہ تیرا گھر بنایا، انعام ہی چاہتا ہوں۔ ارے وہ تیرا محبوب جو تیرے خزانے میں ایک ہی ہے، ابراہیم کی اولاد میں پیدا فرما دے۔ یہ گھر جو میں نے بیت اللہ تعمیر کیا، اس گھر کی آبیاری کے لیے، اس گھر کی آبادی کے لیے، اس گھر کو لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے آباد کرنے کے لیے، اس کو میری اولاد میں پیدا فرما جو تیرے اس گھر کو آباد کرے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جھولی پھیلا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرا گھر بیت اللہ تعمیر کیا، اس کا انعام یہ چاہتا ہوں کہ اپنے محبوب کو میں ابراہیم کی اولاد میں پیدا فرما۔ سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے، تشریف لائے، مبعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا کر بیت اللہ جو بنایا، جھولی پھیلا کر مانگا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا خبر ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا کر مانگا۔ کئی سو سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں جو قائم چیز ہوئی وہ گھر بیت اللہ، توجہ کیجیے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ پھر اس کی تعمیر یک کے بعد دیگرے ہوتی رہی،
وہ بیت اللہ کوئی آدمی عورت یا مرد مسجد حرام میں نماز پڑھے 1,00,000 نمازوں کا ثواب اسے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کی خالی دیدار اور زیارت کرے وہ رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، اس بیت اللہ کا طواف کرے وہ رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے، وہاں مسجد حرام میں نماز پڑھے وہ رحمتوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ خالی دیدار اور زیارت کرنے والا بھی محروم نہیں رہتا، ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر وقت اس بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ توجہ کیجیے، ایک بیت المقدس، دوسرا بیت اللہ، یہ دونوں قبلہ ہے۔ قبلہ اول بیت المقدس ہے اور بیت اللہ قبلہ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ قبلہ اول بیت المقدس جو یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور توجہ کرو وہاں روزانہ ظلم و ستم ہے، بربریت ہے، ہر طرف افراتفری ہے، روزانہ قتل عام ہے، روزانہ شہادتوں کا سلسلہ ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستوں، یہ بیت اللہ جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت اللہ کو، توجہ کیجیے، میں جمعے کا موقع ہے ورنہ تفصیل سے عرض کرتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں تشریف لائے، آپ مبعوث ہوئے، تیرے اور میرے نبی کا ددیال مکہ ہے، ددیال مدینہ ہے۔ دوستوں مکہ بھی بڑا اعلیٰ ہے، مدینہ بھی بڑا اعلیٰ، مکہ بھی بڑا اعلیٰ اور مدینہ بھی بڑا اعلیٰ۔ حضرت عبد المطلب مکے کے رہنے والے اس بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے متولی ہیں۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مسجد مدرسے میں رہے گا، ارے یہ تو اللہ چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے مسجد اور مدرسے والوں کا۔ یہ مسجد اور مدرسے کی خدمت، اللہ کے نبی کے مہمانوں کی خدمت یوں نہیں ملا کرتی، اللہ انتخاب کرتا ہے۔ کوئی بنی کے لیے، کوئی کارخانے کے لیے، کوئی مارکیٹ کے لیے، کوئی دکان کے لیے، کوئی بازار کے لیے، سب سے بہترین قسمت اور نصیب والا وہ ہے جسے اللہ اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرماتے ہیں، جسے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرماتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے متولی ہیں، اور حضرت عبد المطلب کی کئی بیٹے ہیں، لیکن جیسا عبداللہ ہے ایسا ایک کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ اس عبداللہ کے گھر میں میرے اور آپ کے نبی سرور کائنات امام الانبیاء تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا۔ توجہ کرنا، جب میرے اور آپ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، یہی مکے کے واسی، مکے کے رہنے والے، عزیز و قارب، رشتہ دار، قریب اور دور والے کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، یہ بات تسلیم نہیں ہے۔ لا عزا منات 360 بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے، انہی کی منت مانگتے، انہی پر چڑھاوے چڑھاتے، انہی سے منت اور مرادیں مانگتے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا تو کہتا ہے ایک کو مانو، ایک کو نہیں مانیں گے۔ سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا مجھے تو مبعوث اس لیے کیا گیا میں اللہ کی توحید کو عام کر دوں، مجھے تو بھیجا اس لیے گیا میں بتاؤں لا الہ الا اللہ کوئی نہیں، عادت روا وہی اللہ ہے، مشکل کشائی اللہ ہے، بیٹے اور بیٹی دینے والا ایک اللہ ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ایک اللہ ہے۔ نبی بھی، ولی بھی، کتب بھی، ابدال بھی، غوث بھی، پیر بھی، سارے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سارے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہی تیرے اور میرے نبی نے آنے کے بعد خبر دی لوگوں، آدم صفی اللہ نے یہی کہا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ نے یہی کہا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ نے یہی صدا لگائی لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کہا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ کہا لا الہ الا اللہ۔ جمعہ پڑھنے آنے والوں مطالعہ کرو اللہ کے قرآن کا، پڑھو تو صحیح، کھولو تو صحیح، اس اللہ کے قرآن کو سمجھو تو صحیح۔ میں کیا عرض کروں، آج لکھنا نہیں آتا لیکن موبائل چلانا آتا ہے، آج زبان سے صحیح الفاظ نہیں ادا کر سکتا لیکن واٹس ایپ میسنجر اور ٹویٹر پر بڑا عبور رکھتا ہے، فیس بک بڑی چلایا کرتا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہاں جمع ہونے والے جوانوں، خارج
کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، ٹھڑے لگانے والوں، مارکیٹ اور بازاروں میں رہنے والوں، اگر چاہتے یہ ہو اللہ اور اللہ کا نبی راضی ہو جائے، اس خدا کے قرآن کو سمجھو، اپنا اگلا قدم جنت میں پاؤ۔ دکان کارخانہ مارکیٹ بازار اپنی جگہ درست ہے، لیکن قرآن تیرے لیے، یہ اللہ کا گھر میرے اور تیرے لیے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا تیرے اور میرے لیے، یہ نبی کی حیات مبارکہ 63 سالہ تیرے اور میرے لیے، یہ پورا اللہ کا قرآن میرے اور آپ کے لیے۔ آج کیا عرض کروں، توجہ کرو، اولاد کو دنیا کی تمام چالاکیاں سکھاتی ہے، تمام گرر ہنر سکھاتے ہیں، لیکن اگر سکھانے کو تیار نہیں، اللہ کا قرآن پڑھانے کو تیار نہیں، رب کا قرآن سمجھانے کو تیار نہیں، سونے نبی کی حیات مبارکہ کی روشنی اس نئی نسل اور اولاد کو دکھانے کو تیار نہیں، تیرے اور میرے نبی نے اعلان کیا، لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ، سارے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تکلیفیں دینے والے تکلیفیں دے رہے ہیں، گالیاں دینے والے گالیاں دے رہے ہیں، اونچی نیچی بات کرنے والے ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں۔ زندہ توجہ کرنا، بچیوں کو طلاق دے دی، گھاٹی شیبے ابھی تعلیم میں بند کر دیا، سماجی بائیکاٹ کر دیا، اپنے کہنے لگے تجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، سماجی بائیکاٹ ہے، معاشرتی بائیکاٹ ہے، گھاٹی شیبے ابھی تعلیم میں کہا لینا دینا بند ہے، سماجی بائیکاٹ ہے، معاشرتی بائیکاٹ ہے۔ آج کا میں عرض کروں، 14 صدیاں گزر گئی، اوپر 42 سال گزر گئے، یہاں جمع ہونے والوں اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے بھی ملیں گے، اس قرآن کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بھی ملیں گے، مسجد اور مدرسے سے محبت کرنے والے بھی ملیں گے، مسجد اور مدرسے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والے بھی ملیں گے، اللہ کے گھر کے لیے محنت کرنے والے بھی ملیں گے، اور اللہ کے گھر سے نفرت کرنے والے بھی ملیں گے۔ زبان سے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن توجہ کرو، دلی دل میں ترقی اور تعمیر کو دیکھ کر گناہ کریں گے، حسد کیا کریں گے۔ اس معاشرے میں دونوں طبقے ملیں گے۔ میں نے عرض کیا، کھولو اللہ کا قرآن، یہ رب کا قرآن بتائے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقابلہ وقت کے نمرود بادشاہ سے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں سجدہ کروں گا صرف ایک رب الخالق کو کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ وقت کے بادشاہ فرعون سے ہو گیا۔ آج کہتے ہیں مولوی صاحب خیال کرو، مولوی صاحب خیال کرو، مسجد میں سیاسی گفتگو نہ کرو، تم سمجھتے ہو سیاست اسی کا نام ہے۔ توجہ کرو، میں کہنا چاہتا ہوں، جہاں یہ کلمہ اور دین ٹھیلے والے کے لیے، جہاں یہ کلمہ اور دین ریڑھی والے کے لیے، جہاں یہ کلمہ اور دین ہاری مزدور کسان کے لیے، وہاں یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سونے نبی کا دین صدر کے لیے کیوں نہیں، گورنر کے لیے کیوں نہیں، توجہ کرو، یہ وزیر اعلیٰ کے لیے کیوں نہیں، ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے کیوں نہیں، سینٹ والوں کے لیے کیوں نہیں۔ ایک مدرسے کا عالم بھی تو ہے جو ممبر پر بھی خدا کا قرآن سناتا ہے، اور ایوان میں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی اعلیٰ کلمت اللہ بلند کیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ نام ریاست مدینہ، توجہ کرو کہ ہم ریاست مدینہ قائم کر رہے ہیں۔ 6 دن ہو گئی، لاشیں پڑی ہیں، سخت سردی ہے، اپنے پیاروں کی لاشیں لیے روڈ پر بیٹھے ہیں، پورا ملک جام ہے، اور یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار اتنی توفیق نہیں کہ ان کے سروں پر آ کر ہاتھ رکھیں، انہیں
تعزیت کے 2 بول، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلیک میل نہ کرو یہ لاشیں رکھ کر۔ کہنا چاہتا ہوں دوستو، کوئی کیسا ہی ہو، انسان انسان ہوا کرتا۔ وہ بچیاں جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں رہا کہ ان کے مرنے والوں کو کوئی دفنا سکے، وہ بچہ بھی جو صرف اس لیے محنت مزدوری کے لیے گیا کہ پیسے جمع ہو تو کالج میں داخلہ ملے، پورا ملک جان۔ تمہیں کیا خبر ریاست مدینہ کا جھوٹا نام لیتے ہو، سرور کائنات کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرو، سونے نبی کی سونی آیات۔ آج قوم کو ریاست مدینہ کا جھوٹا نام لے کر دھوکہ نہ دو۔ عرض کرنا چاہتا ہوں تیرے اور میرے نبی سرور کائنات کی ذات اقدس تو وہ سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو۔ آقا تشریف لائے، صحابی کہتا ہے میں بیمار ہوں، میری عیادت کے لیے تشریف لائے، سر پر ہاتھ مبارک رکھا، کہا دیوانے تیرا کیا حال ہے؟ صحابی کہتا ہے 6 مہینے میرے سر سے نبوت کی خوشبو نہ گئی۔ ریاست مدینہ کا جھوٹا نام لینے والوں، جھوٹے دعوے داروں، تمہیں کیا خبر آقا کی حیات مبارکہ؟ میں کہنا چاہتا ہوں توجہ کرو، وہ سرور کائنات امام الانبیاء بیمار کے گھر، مریض کے گھر، ہاری کے گھر، مزدور کے گھر، مسکین کے گھر کوئی ہو، تیرا اور میرا نبی عیادت کے لیے بھی جائے، جنازے کے لیے بھی جائے، تدفین کے لیے بھی جائے، خود غم خاری کرے، ہمدردی کرے اور اعلان کرے گھبراؤ نہ، تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ۔ تمام نمازیوں کو دیکھا، آقا نے فرمایا اطلاع نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا؟ صحابی کہنے لگا آقا تلا بیمار ہے۔ توجہ ہے، تیرے اور میرے نبی نے سرور کائنات امام الانبیاء نے فرمایا آؤ دیوانوں پروانوں ہم تلا بن برہ کی عیادت کو چلے، تلا بن برہ کے گھر چلے، عیادت کرے۔ یہاں ریاست مدینہ کا 2.5 سال، پونے 3 سال سے جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ہے وہ بھی شرمانے کو تیار نہیں ہے۔ توجہ کرو، سی این جی وہی، گیس ویا، پیٹرول ویا، ہاڑے مرغی کا انڈا آدھا پیدا بھی ہے۔ 20 روپے، یہ ہے ریاست مدینہ جو قائم کی ہے۔ حیران ہو، مہنگائی کا وہ عذاب، بیماری ہے دوا نہیں، بھوک ہے روٹی نہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ بس اسرائیل کو تسلیم کرو، مسجدیں نہ رہے، کرتار پورا قائم ہو، کوئی رہے نہ رہے، قادیانیوں کی آبیاری ہوتی رہے۔ توجہ کرنا، جو اسلام دین اور قرآن کے لیے جیتا ہے وہ کہتا ہے میرا مرنا بھی خدا کا قرآن ہے، میرا جینا بھی خدا کا۔ محبت سے چاہو سبحان، آواز بلند چاہو سبحان۔ اللہ کے محبت میں جیتا ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں جیتا ہے، خدا کے قرآن کی محبت میں جیتا ہے۔ مجھے یاد ہے آج آپ گلشن اقبال کی اس مسجد میں تشریف فرما ہے، اللہ کے قرآن کی تعلیم صبح سے شام تک آواز بلند ہوتی ہے، ادھر درسگاہیں ہیں، ادھر کمرے ہیں، میں خود اس جگہ پر آیا ہوں، اور شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمر نور اللہ مرقدہ، اللہ اس کی قبر پر رحمتوں کی بارش برسائے۔ آج قبر جگمگا رہی ہے، توجہ کرو،
کیوں نہ جگمگائے جس نے اپنی ساری زندگی خدا کے قرآن کی سربلندی میں گزار دی، تحفظ ختم نبوت میں گزار دی، ناموس رسالت کی حفاظت میں گزار دی، مسجد اور مدرسے قائم کرتے گزار دی۔ یہی آپ کی جگہ، توجہ کرنا، جہاں جنگل تھا کوئی دن میں کھڑے ہونے کو تیار نہ تھا، آج یہ گلشن آباد ہے، اللہ اسے قیامت تک آباد رکھے۔ یہ مجھے یاد ہے یہاں کئی دفعہ میری ملاقات ہوئی، کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک کچا کمرہ تیار کیا، یہاں بیٹھا، کہا میری تمنا یہ ہے یہاں سے قرآن کی آوازیں بلند ہو، یہاں سے حدیث مبارکہ کی آواز بلند ہو، یہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی آواز بلند ہو۔ رات کسی جنگل میں جلسہ کرے ساری رات میں، پھر یہاں سفر کر کے آئے، صبح سارا دن یہاں گزارے، دوست عزیز و اقارب کو فون کرے، پورے سندھ میں ٹیلی فون کرے۔ یہ مدرسہ ہے، یہاں اللہ کے دین کے لیے درسگاہ قائم کرنی ہے، خدا کے قرآن کی سربلندی کے لیے درسگاہ قائم کرنی ہے۔ اور توجہ کرو، جب گلشن میں آبیاری آئی، خود سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ جب گلشن میں آبیاری آئی، سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے گزر گیا۔ پتہ لگا وہ زندہ بھی مسجد کے لیے تھا، وہ شہید بھی وہ زندہ بھی مسجد کے لیے تھا، وہ شہید بھی مسجد کے لیے ہوا۔ وہ زندہ بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے تھا، وہ شہید بھی تحفظ ختم نبوت کے لیے ہوا۔ وہ زندہ بھی ناموس رسالت کے لیے تھا، اور وہ شہید بھی ناموس رسالت کے لیے ہوا۔ وہ زندہ بھی اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے تھا، اور وہ شہید بھی، توجہ کرنا، اسی نعرے مستعد کو سر بلند کرتا ہوا۔ کون دنیا میں رہا اور رہے گا؟ وہی کامیاب ہے جو مسجد اور مدرسے کی محبت، خدا کے قرآن کی محبت دنیا کی۔ نعرہ ریاست مدینہ، اور حال دیکھیں جو کتوں کو لہاتے ہیں وہ بھی ریاست مدینہ قائم کرتے ہیں، جو کتوں کے منہ چاٹتے ہیں وہ بھی ریاست مدینہ قائم کرتے ہیں، جو بغلوں میں کتوں کو بٹھاتے ہیں وہ بھی ریاست مدینہ قائم کرتے ہیں۔ خدا کے لیے جاؤ، آج وہ روڈوں پر بیٹھے ہیں اپنے پیاروں کی لاشیں لیے ہوئے۔ اگر تمہاری اولاد ہے اور تمہیں ان سے محبت ہے تو 8 اور 10 ڈگری جب رات کو ٹھنڈ پڑ رہی ہے وہ اپنے پیاروں کی لاشیں لیے بیٹھے، تمہیں کوئی شرم ہو رہا ہے؟ پورا ملک کرم میں اور پریشان ہے۔ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تیرے اور میرے نبی تشریف لائے۔ طلحہ بن برہ بیمار ہے، آقا تشریف لائے، دیکھا طلحہ بے ہوش ہے۔ صحابی سے پوچھا طلحہ کی کیسی طبیعت ہے؟ آقا بیمار ہے، کبھی ہوش آتا ہے، کبھی بے ہوشی آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تشریف فرما رہے اور پھر رخصت ہوتے ہوئے کہا کہ اگر طلحہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، طلحہ بن برہ کا جنازہ میں خود اللہ کا نبی پڑھا۔ یہ بات ارشاد فرما کر آقا تشریف لے گئے۔ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، توجہ کرو، برابر کھڑے صحابی سے کہنے لگا اللہ کے نبی آئے تھے، آقا تشریف لائے تھے؟ صحابی کہنے لگا جی ہاں۔ تجھے کیسے خبر ہوئی؟ تو بے ہوش تھا۔ توجہ کرو، یہ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا تمہیں خبر نہیں، مجھے چوں ہی ہوش آیا میرا سارا حجرہ آقا کی خوشبو سے معطر ہے، میرا سارا حجرہ آقا کی خوشبو سے معطر ہے۔ صحابی کہنے لگا طلحہ بن برہ مبارک ہو، سرور کائنات امام الانبیاء بات ارشاد فرما گئے اگر طلحہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو مجھے خبر کرنا، طلحہ بن برہ کا جنازہ میں خود اللہ کا نبی پڑھاؤں گا۔ طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی، تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا ایسا کبھی نہ کرنا۔ صحابی کہنے لگا کیوں؟ لوگ تو تمنا کرتے ہم مرے ہمارا جنازہ آقا پڑھائے۔ کہنے لگا تمہیں خبر نہیں ہے اللہ کے نبی مسجد نبوی میں رہتے ہیں، میرا گھر مسجد قباء کے قریب ہے، درمیان میں یہودیوں کی بستیاں ہیں،
ڈرتا ہوں کہیں رات کی تاریکی میں میرا انتقال ہو جائے اور تم آقا کو خبر کرو، آقا تشریف لائے، کوئی یہودی میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے، کوئی یہودی میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کہنے لگا تم ہی غسل دینا کو، تم ہی کفن پہنانا، تم ہی دفن کر دینا، سرور کائنات امام الانبیاء کو تکلیف نہ دینا۔ اندازہ لگا محبت کا۔ طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کی تاریخ میں انتقال ہوا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین میں غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ ابھی دفنا کر فارغ ہوئے، مسجد نبوی میں فجر کی اذان کی آواز آ گئی۔ صحابہ نماز کے لیے تشریف لائے، نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی نے آقا کے کان میں کہہ دیا، آقا آپ کا تلا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تلا چلا گیا، انتقال کر گیا؟ جی آقا مجھے خبر کیوں نہیں دی، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میں نے کہا تھا تلا کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ صحابی کہنے لگا آقا ہم نے کہا تھا لیکن تلا نے روک دیا۔ کہنے لگا ڈرتا ہوں میرا گھر مسجد قباء کے قریب ہے، آقا مسجد نبوی میں رہتے ہیں، رات کی تاریکی میں تم خبر کرو گے آقا تشریف لائیں گے، میں ڈرتا ہوں کوئی یہودی میرے آقا کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا، تم ہی جنازہ پڑھنا، تم ہی دفن کر دینا۔ آقا ابھی طلحہ بن عبیداللہ کو نماز سے پہلے دفن کیا ہے۔ یہاں جمع ہونے والوں، میرے نبی کی محبت صحابہ سے، صحابہ کی محبت نبی سے، یہ ہے ریاست مدینہ۔ تیرے اور میرے نبی مسجد نبوی سے چلے، تشریف لائے جنت البقیع کے قبرستان میں۔ توجہ کرو، آقا نے فرمایا میرے مولا طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا، طلحہ تجھ سے محبت کرتا تھا، طلحہ دنیا سے رخصت ہو گیا، تیرے دربار میں حاضر ہو رہا الہی، میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں جب تیری طلحہ سے ملاقات ہو، اس حال میں ملاقات کر، طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہو، تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو۔ اس لیے جمعہ پڑھ جانے والوں، جیسی تیری میری محبت بیت اللہ سے ہے ویسی تیری میری محبت بیت المقدس سے ہے۔ توجہ کرو، جیسی تیری اور میری محبت بیت اللہ سے ہے ویسی تیری اور میری محبت مسجد اللہ کے گھر سے ہے۔ جو اللہ کے گھر سے محبت کرے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ ہارون رشید بادشاہ نے اعلان کیا مسجد بناؤ، لیکن 1 روپیہ کسی سے نہیں، سارا خرچہ میں ہارون رشید دوں گا۔ آج نام ریاست مدینہ کا مسجد تعمیر کرنا تو دور کی بات، کہاں مسجدوں کو ڈھاؤ، ختم کرو، مٹاؤ، یہ ایریگیشن کی جگہ ہے، یہ نہری آبپاشی کی جگہ ہے۔ 70 سال سے تو سوئے ہوئے تھے، تمہیں جگہ کی نہیں پتہ کون سی جگہ کہاں ہے، کون سی جگہ کہاں ہے۔ جب مسجد ایک دفعہ تعمیر ہو جائے قیامت تک مسجد مسجد رہتی ہے، اللہ کا گھر اللہ کا گھر رہتا ہے۔ تحت الثری سے لے کر عرش معلیٰ تک، یہ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہیٰ تک یہ اللہ کا گھر ہے، یہ قائم رہے گا، نہ کوئی اسے ہٹا سکتا ہے، نہ مٹا سکتا ہے، نہ ادھر ادھر کر سکتا ہے۔ دیکھو مجھے آج شہید اسلام میرا برادر بھائی ڈاکٹر خالد محمود صومر اللہ مرکزہ یاد آ رہا ہے۔ میں وہ اکیلا نہیں تھا، اپنی ذات میں انجمن تھا، اپنی ذات میں پوری جماعت اور پوری تحریک تھا۔ میں نے اس کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں، شب و روز، رات اور دن، پورے ملک کا سفر کیا ہے، پنجاب پورا، سندھ پورا، بلوچستان پورا، سرحد پورا۔ یہاں جمع ہونے والوں توجہ سے سنو، آج 6 سال گزر گئے، لیکن ایک رات اور ایک دن میں شہید اسلام کا نہیں بھولا ہوں۔ اس کی رات بھی اللہ کے دین کے لیے، اس کے دن بھی اللہ کے دین کے لیے، اس کی صبح بھی اللہ کے دین کے لیے،
اس کی شامیں بھی اللہ کے دین کے لیے. مسجد میں فجر کی نماز بھی یہی مسجد جہاں میں اور آپ جمعے کے لیے جمع ہے, اس نے اپنی جان اللہ کے سپرد کر کے کہا کہ میں رہوں نہ رہوں تیرا گھر رہے, میں رہوں نہ رہوں تیرے قرآن کی تعلیم رہے. اور آج دیکھو اسی کے حلالی بیٹے نے کھڑے ہو کر آپ کی سکھر کی مسجدوں کو کہا کہ بلڈوزر چلانے والوں پہلے میرے اوپر بلڈوزر چلاؤ, پھر اللہ کے گھر کے قریب آؤ. میں قربان, شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے, کہو نا سوال اللہ. آپ نے دیکھا کہ عدالتوں نے فیصلہ دیا, اس نے کہا مولوی صاحب آپ آئے ہیں مسجد کا کیس لڑنے, کیا سرکاری زمین پر مسجد بن سکتی ہے؟ میں قربان کہا کہ مسجد تو بنے گی اس جگہ پر, اسلامی ریاست میں مسجد سرکاری زمین پر قائم ہوتی ہے. عدالت نے فیصلہ دیا مسجدیں رہے گی, مسجدیں قائم رہے گی. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ اللہ کے گھر ہے, کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے, یہاں صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے. میں قربان پورا صرف آج فخر سے کہہ رہا ہے کہ باپ نے مسجد میں جامع شہادت نوش کیا, بیٹے نے اللہ کے گھر کو بچا کر, بیٹے نے اللہ کے گھر کی حفاظت کر کے اور اللہ کے گھر کو بچا کر دکھایا. دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جو محبت کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں اجر پائے گا. توجہ کرو, جو ان مسجدوں اور مدرسوں سے محبت کرے گا وہ اجر پائے گا. ہارون الرشید نے کہا مسجد بناؤ, 1 روپیہ کسی سے نہ لو, سارا پیسہ میں ہارون دوں گا. مسجد بنی, اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا. دوسرے دن مسجد کا افتتاح ہے. راج مستری باہر کھڑے, علاقے کا کراڑا بوڑھا وہاں سے گزرا, اس نے دیکھا کہ یہ مسجد تو بن گئی, مسجد کا حال بھی بن گیا, پراٹھا بھی بن گیا, وضو خانے میں کوڑے اور لوٹے بھی رکھے گئے, یہ باہر کیوں کھڑے؟ پوچھا کل مسجد کا افتتاح, باہر کیسے کھڑے ہو؟ کہا مسجد تو بن گئی, لیکن جو چھت پر مسجد کے پنالے لگانے تھے بارش کا پانی گرنے کے لیے, وہ ہم بھول گئے. بادشاہ کے وزیروں کا انتظار کر رہے ہیں کب آئے, ہم پنالے لگائیں اور چلے جائیں. گوڑ کے بوڑھے نے کہا موقع بڑا اچھا ہے. بازار گیا, 2 پنالے خرید کر لایا, ان کو دیے, کہا لگاؤ چلے جاؤ. راج مستریوں نے پنالے لگائے, چلے گئے. رات کو ہارون الرشید سویا, خواب میں دیکھا ایک ہی جیسے 2 محل. کیا ہوتا سوال؟ ایک ہی جیسے 2 محل. پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہ یہ ہارون الرشید کا محل ہے, اس نے اللہ کا گھر بنایا, اللہ نے یہ محل اس کے لیے بنایا. پاک نبی کی پاک زبان نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. فرمایا جو زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرتا, اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرتا. نبی کی زبان پوری ہے, سچی ہے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. کہا ہارون الرشید نے اللہ کا گھر زمین پر بنایا, اللہ نے اس کے لیے یہ محل تعمیر کروایا. ہارون دیکھ کر بڑا خوش ہوا, کہنے لگا یہ اسی جیسا دوسرا محل یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ اس کا ہے جس نے اس پر پرنالا لگوایا. پرنالا لگوایا. ہارون الرشید کی آنکھ وزیر سفیروں کو بلایا, کہنے لگا یہ پرنالے کا کیا مسئلہ ہے؟ مسجد میں نے بنوائی, پرنالا کس نے لگوایا؟ پہلے یہ سرکاری آدمی کام نہیں کرتے, اور جب ڈنڈا گھومے تو بیٹھتے نہیں, رات کو بھی پہرا لگائے بیٹھے رہتے. سرکار جو حکومت ڈیوٹی سب تھا, اور پہلے ناک کے نیچے بستی آباد ہو جائے, گھر بن جائے, تو
کوئی پرواہ نہیں، لائٹ بھی دے، بجلی بھی دے، کنیکشن بھی لگائے۔ اب کہنے لگے دوڑے وزیر سے پوری بستی میں پھیل گئے، پتہ نہیں کس نے لگوائے، پتہ نہیں کس نے لگوائے، نکلو پکڑو، جانے نہ پائے، ٹھہرو۔ جو گھیرا ڈالا 80 سال کا پرانا بوڑھا، کمر بھی سیدھی نہیں، اپنی جھوپڑی سے نکلا کہ یہ جرم میں نے کیا، یہ ڈوب میں نے کیا، یہ جرم میں نے کیا۔ پکڑ کر لے آئے بادشاہ ہارون کے سامنے، یہ ہے ڈواری، یہ ہے مجرم، اس نے کیا جرم۔ ہارون الرشید بادشاہ کہنے لگا تم نے لگائے پرنا دے؟ جی بادشاہ، کہ تجھے خبر نہیں تھی؟ میں بادشاہ نے کہا تھا کہ اللہ کا گھر میں بناؤں گا، کوئی خرچہ نہ کرے۔ اور نے کہا راج مستری باہر کھڑے تھے، تیرے آدمی آئے نہیں تھے۔ میں نے کہا یہ ہارون کا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سننا چاہتا ہوں۔ ابراہیم بولے سبحان اللہ، قرآن سے محبت والے بولے سبحان اللہ، آقا سے محبت والے بولے سبحان اللہ، اللہ کے گھر سے محبت والے بولے سبحان اللہ۔ کہا تیرا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کہنے لگا جیسے رب تیرا ویسے رب میرا۔ سبحان اللہ، چاہو گا سبحان اللہ۔ جیسے رب تیرا ویسے رب میرا، یہ تیرا گھر نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ ارے وہ تو وہ حی اور قیوم ہے، جسے چاہے جو عطا کرے۔ تو اللہ کا گھر بنانے پر قادر، میں پردہ لگوانے پر قادر۔ جیسا رب تیرا ویسا رب میرا۔ ہارون یہ تیرا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ جمعہ پڑھنے آنے والوں، اللہ کا قرآن کہتا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ سے مانگا کرو، اللہ کو سجدہ کیا کرو، صرف رب کے سامنے جھولی پھیلایا کرو۔ یہ بنگلے، یہ باڑیاں، یہ بلڈنگیں، یہ کوٹھیاں قیامت میں روئی کے گالے بن کر اڑ جائیں گے، یہ اللہ کا گھر ہمیشہ قائم رہے گا۔ یہ اللہ کا گھر ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہارون الرشید بادشاہ نے اعلان کیا مسجد کے دروازے کھول دو، صفے لانے والے صفے لائے، کورے رکھنے والے کورے رکھے، دیا جلانے والے دیا جلائے، اس لیے کہ یہ ہارون کا گھر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس لیے یہاں جمع ہونے والوں، کالج والوں، یونیورسٹی والوں، دفتروں والوں، کھڑے مارکیٹ لگانے والوں، باوضو ممبر پر بیٹھا ہوں، جو اللہ کے گھر کو منور کرے گا، اللہ اس کی قبر کو روشن کرے گا۔ جو اللہ کے گھر کی صفائی کا اہتمام کرے گا، اللہ اسے جنت میں محل عطا کرے گا۔ سنو، جو اللہ کے گھر کی ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دے گا۔ وقت کے امام ہے حضرت امام احمد بن حنبل سب کا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی اللہ کے گھر کی جھاڑو اپنی داڑھی سے دے رہی ہے کئی سال۔ کسی نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تجھے خبر نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، میں اللہ کے گھر کا مزدور ہوں۔ کوئی کسی علاقے کا چوکیدار، کوئی کسی بنگلے کا چوکیدار، کوئی کسی محل کا چوکیدار، میں اللہ کے گھر کا چوکیدار، میں اللہ کے گھر کا وفادار ہوں، میں اللہ کے گھر کا خدمت گزار ہوں۔ کوئی کسی کا خدمت گزار، کوئی کسی کا خدمت گزار، میں اللہ کے گھر کا خدمت گزار ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں دوستو، جو اللہ کے گھر سے محبت کرے گا، اللہ کے نبی سے محبت کرے گا، شاعر اسلام سے محبت کرے گا، اللہ کے قرآن سے محبت کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے محبت کرے گا، وہ یہاں بھی کامیاب ہے، وہ وہاں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے اپنا جینا مرنا ان کے ساتھ رکھو جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جی رہے۔ اس لیے ان سے محبت کرو جو اللہ اور اللہ کے نبی کے دین سے محبت کر رہے، ان سے محبت کرو جو لا الہ الا
کے لیے جی رہے. 21 جنوری کراچی کی سرزمین پر اسرائیل مرد آباد ریلی کا انعقاد اس لیے رکھا ہے کہ ہم بتائیں کہ بیت اللہ بھی ہمارا ہے، قبلہ اول بھی ہمارا ہے. 21 جنوری کراچی کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام ایک بہت بڑا توجہ کیجیے، ایک بہت بڑا ایونٹ قائم کرنے جا رہی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ، قرآن، شاعر اسلام، مساجد، مدارس سے محبت کرنے والوں کو جمع کرنے جا رہی ہے. میں آج حاضر اس لیے ہوا ہوں شہید اسلام کی مسجد میں آپ کو دعوت دوں کہ آئیے جمعیت علماء اسلام کی آواز پر، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی قیادت کی آواز پر، علامہ راشد خالد محمود عمروں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہیں کہ حاضری ہوگی. دونوں ہاتھ پورا مجمع دونوں ہاتھ، حاضری ہوگی انشاءاللہ. آواز بلند انشاءاللہ، آواز بلند انشاءاللہ، آواز بلند انشاءاللہ. ان یہودی نواز حکمرانوں کو بتائیں گے کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے لیے لیا، یہ ملک محمد رسول اللہ کے لیے لیا. یہاں یہودیت نوازی نہیں چلے گی، یہاں خدا کے قرآن سے محبت چلے گی، سرور کائنات سے محبت. حاضری ہوگی انشاءاللہ، حاضری ہوگی انشاءاللہ. دوسری عرض یہ ہے کہ شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سنگر نبر اللہ مرقدہ نے اپنی خون کا آخری قطرہ اس مسجد اور مدرسے کے لیے پیش کیا. قرب جوار کے واسی، پسگٹائی سے آنے والے، قریب اور قریب والے، اہلیان سکھر یا گلشن اقبال، ان کی ذمہ داری ہے نہیں ہے کہ اس کی ہر ضرورت کو پورا کریں.